نہ سرکار کے اوپر کسی نائی کا احسان ہوا نہ کسی دائی کا ہوا، اس لیے کہ دائی اگر ناف کاٹتی تو سرکار کی ذات پر اس دائی کا احسان ہوتا، نائی آپ کا ختنہ کرتا تو ایک نائی کا احسان سرکار کی ذات پر ہوتا، مگر اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کسی کا احسان میرے مصطفیٰ پر رہے، بلکہ اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ میرا احسان میرے مصطفیٰ پر رہے اور میرے مصطفیٰ کا احسان پوری کائنات پر رہے۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکل بشر میں نور خدا آپ ہی تو ہیں، کون و مقام جلوہ نما آپ ہی تو ہیں، شان خدا نشان خدا آپ ہی تو ہیں، اس کی حقیقتوں کا پتہ آپ ہی تو ہے۔ فرمایا جب خدا نے الست بربکم، کس نے کہا قالوا بلا آپ ہی تو ہے۔ تخلیق کائنات کا عنوان آپ ہے، تعمیر دو جہاں کی بنا آپ ہی تو ہے۔ بخشش کی فکر راحت مسکین کیوں کرے، سب کے شفیع روز جزا آپ ہی تو ہے، سب کے شفیع روز جزا آپ ہی تو ہے۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سفر کی 28 تاریخ ہوئی اور 2 دن بعد مقدس مہینہ کے جسے ہم اور آپ ربیع الاول اور ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں، وہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی عظیم نعمت کہ جسے نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے وہ مومنوں کو عطا فرمائی سرکار کی شکل کے اندر۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نور سے تعبیر فرمایا ہے، اور تمام مفسرین یعنی جن مفسرین اکرام نے قرآن کی تفسیریں کی ہے، اور ان مفسرین اکرام نے اس آیت مبارکہ میں لفظ نور سے مراد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ یہ آیت سرکار کی آمد کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سرکار کی آمد کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ بھی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا اور ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔
اور یہ تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ جو اور آسمانی کتابیں ہیں، چاہے توریت مقدس ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور تمام صحائف یعنی تمام صحیفے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں، ان تمام صحیفوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اور اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کے صدقے میں قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ آپ کے وجود مسعود سے کنارے پر لگا۔ آمد مصطفیٰ تو ہزاروں برس کے بعد ہوئی، مگر آپ کی آمد کے ترانے ہزاروں برس پہلے ہی زمانے میں گنگنائے جا رہے تھے، اور انبیاء اکرام رسولان اعظام کی مقدس زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا ایک چیز کا خیال رکھنا، اور یہ نام رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے کہ جس نام کی برکت سے تیرے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور جب کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی مشکل آن پڑے، تو اسی نام اقدس کو اپنا وسیلہ بنانا تاکہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ایک بہت بڑے گناہگار کی توبہ نام اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہوئی۔ تو سرکار کی آمد کا ذکر انبیاء اکرام نے فرمایا، مگر انہوں نے اپنی زبان میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے، ان قریب وہ نبی آنے والا ہے۔ تو نبی کی آمد کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے نبی کے آنے کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد کے جو ہم ترانے گاتے، گیت گاتے، گنگناتے ہیں اور آپ کی مدح ثنائی کرتے ہیں، تو یہ انبیاء اکرام کا وظیفہ ہے کہ جس مذہب پر ہم الحمدللہ عمل کرتے ہیں۔ تو سرکار کی آمد کے انبیاء اکرام نے گنگنائے، رسولان اعظام نے اپنی قوموں کو درس دیا، اور پھر جب سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ دیکھیں جس شان سے سرکار دنیا میں آئے، اس شان سے اور کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ نے کسی نبی کو، رسول کو یہ شان عطا ہی نہیں فرمائی تھی کہ جو شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ تو آپ کا دنیا کے اندر آنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاریخ، وہ مہینہ آپ کو عطا فرمایا کہ جسے ربیع النور کا مقدس مہینہ کہا جاتا ہے، 12ویں تاریخ جسے کہا جاتا ہے، اور پیر کا مقدس دن جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ دن، یہ تاریخ اور یہ مہینہ اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے، اسی دن سرکار نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف آوری آپ کی ہوئی، اور اسی دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آج سرکار کی آمد کے تعلق سے ذکر کرنا ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، وہ کس شان سے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا، اور جب آپ کی دنیاوی زندگی پوری ہوئی، آپ نے پردہ فرمایا، تو وہی نور حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا، اور آپ کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے بعد وہی نور حضرت نوح علیہ السلام کے حصے کے اندر آیا،
اور آپ کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں وہی نور چمکا، آپ کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور اس طرح حضرت انبیاء اکرام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے والد محترم ہیں، ان کی پیشانی میں چمکا۔ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں اور قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور مکہ کے اندر بہت ہی ادب، احترام، عزت کی نگاہ سے حضرت عبداللہ کو دیکھا جاتا۔ یہ سرکار کے والد محترم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کے والد محترم وہ بھی مسلمان اور مومن ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مومنہ ہے۔ جو ان کے ایمان کے اندر شک کرے تو اسے اپنے ایمان کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا ایمان کا کیا بنتا ہے کہ جو سرکار کے والدین کو معاذ اللہ مومن نہیں مانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگاتا رہا۔ جب آپ کا گزر ایک روز مکہ کی گلی سے ہوا تو ایک مکہ کی خاتون کے جو مکہ کے چوراہے پر کھڑی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام پیش کیا اور کہا کہ اے عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت عبد المطلب سے مشورہ کر اس کا جواب دوں گا۔ آپ گھر گئے اور آپ نے اپنے والد کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو آپ کے والد نے فرمایا کہ عبداللہ تم نیک سیرت اور نیک صورت ہو تو تمہارے لیے میں کوئی پاک دامن عورت کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے تلاش کی، اس کے بعد حضرت آمنہ پر آپ کی نظر رکی اور حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تو وہی نور جو سرکار کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اب شکم آمنہ کے اندر جلوہ گر ہوا۔ حضرت عبداللہ کا گزر پھر اسی گلی سے ہوا تو آپ نے دیکھا وہی خاتون ہے، وہی عورت ہے جو سامنے کھڑی ہے، مگر آج نہ وہ کلام کرتی ہے، نہ گفتگو کرتی ہے، نہ نظر ملاتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے معلوم کیا اے خاتون، پہلے تو تم ہم سے کلام بھی کیا کرتی تھی، باتیں بھی کیا کرتی تھی، کیا وجہ ہے کہ آج ہم سے کلام نہیں کرتی، نظر نہیں ملاتی؟ تو اس خاتون نے جواب دیا اے عبداللہ آپ سے نکاح کرنے کا ایک لالچ تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آیا کرتے تھے۔ اسی نور کے لالچ کے اندر میں نے نکاح کا پیغام پیش کیا تھا، مگر اب تمہاری پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ کے جلوے نظر نہیں آتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے ایک پاک دامن عورت کے جسے زمانہ آمنہ کے نام سے جانتا ہے، اسی سے میرا نکاح ہوا ہے۔ اب ذرا اور جلوے دیکھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو جس طرح اور عورتوں کو درد ذہ ہوا کرتا ہے، اس طرح مجھے کبھی بھی کوئی درد نہیں ہوا، کوئی بھی تکلیف کا مجھے سامنا کرنا نہیں پڑا، بلکہ جب سرکار میرے شکم اقدس کے اندر تھے تو اس وقت مجھے بشارتیں سنائی جاتی تھی، میں نورانی چہرے دیکھا کرتی تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا اور نورانی شکل و صورت والا شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر امام الانبیاء آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں اولاد آدم کا باپ حضرت آدم ہوں اور تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی کچھ دنوں کے بعد ایک نورانی چہرے والا اور آیا اور آنے کے بعد کہا اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گود کے اندر کونین کا مالک و مختار آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں تیرا باپ۔ کہا میرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ کہا کہ تیرے باپ کا باپ حضرت ابراہیم ہوں اور تجھے آمد مصطفیٰ پر بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اور دن گزرے تو ایک نورانی صورت والی عورت
نظر آئی اور آنے کے بعد کہا اے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر بے قصوں کا کس آنے والا ہے، یتیموں سے محبت کرنے والا آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں حضرت حوا ہوں جو تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہوں۔ پھر چند دن گزرے تو دیکھا کہ حضرت آسیہ نے آ کر آپ کو مبارکباد دی۔ پھر چند دن گزرے پھر حضرت مریم آتی اور آنے کے بعد مبارکباد دیتی ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر یتیموں سے محبت کرنے والا، بیواؤں کو سینے سے لگانے والا، گرتوں کو اٹھانے والا، یتیموں کا ماوا و ملجا آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو جواب ملا میں حضرت مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور تمہیں بشارت دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے ایسی بشارتیں سن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی مقدس بچہ ہے کہ جس کی آمد پر مجھے ایسی بشارتیں سنائی جا رہی ہے، ایسی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہ 12 ربیع النور کا مقدس دن آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ سرکار جس رات کے اندر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس شان سے آتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا، میرے گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی اور میرا گھر اتنا منور ہو گیا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، ملک شام کی چراگاہوں کے اندر جو اونٹ چر رہے تھے میں نے انہیں بھی ملاحظہ فرما لیا، یعنی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر جو ملک شام ہے حضرت آمنہ نے انہیں بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، وہاں کے محلات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے اس شان سے آئے تھے کہ سرکار نے آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ اور آگے فرماتی ہے کہ جس طرح اور بچے خون کے اندر لت پت ہوتے ہیں اس طرح میرا محمد خون کے اندر لت پت نہیں تھا بلکہ وہ تو خوشبو کے اندر بسا ہوا تھا، اور ناف بریدہ یعنی آپ کی ناف بھی اپنے آپ کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ آپ کی ختنہ بھی اپنے آپ ہوئی تھی، نہ کسی نے آپ کی ناف کو کاٹا تھا نہ کسی نے آپ کا ختنہ کیا تھا۔ یہاں پر مقام غور ہے، بات کرنا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے نائی اور ایک ہوتی ہے دائی، یعنی دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ناف کو کاٹتی ہے اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب بچے کا ختنہ ہوتا ہے تو نائی کے ذریعے یہ کام کرایا جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں نہ سرکار کے اوپر کسی نائی کا احسان ہوا نہ کسی دائی کا ہوا، اس لیے کہ دائی اگر ناف کاٹتی تو سرکار کی ذات پر اس دائی کا احسان ہوتا، نائی آپ کا ختنہ کرتا تو ایک نائی کا احسان سرکار کی ذات پر ہوتا، مگر اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کسی کا احسان میرے مصطفیٰ پر رہے، بلکہ اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ میرا احسان میرے مصطفیٰ پر رہے اور میرے مصطفیٰ کا احسان پوری کائنات پر رہے۔ خوشبو میں بسے ہوئے سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کا ناف بھی کٹا ہوا تھا، ختنہ بھی آپ کا ہوا تھا، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اسی رات کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت کے قریب چاند آ گیا ہے، میرے گھر کی چھت کے قریب ستارے آ گئے ہیں، زمین منور ہو گئی، بہت زیادہ منور ہو گئی۔ اب آپ غور کریں، چاند تو آسمان پر ہوتا ہے، ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، مگر اس چاند کو آسمان سے آمنہ کے مکان کی چھت کے قریب لانے والا کون ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا، اللہ۔ ان ستاروں کو آسمان سے حضرت آمنہ کے مکان کی چھت کے قریب لانے والا کون ہے؟
جواب ایک ہی ہوگا اللہ۔ آمد مصطفیٰ پر اللہ کو کتنا پیار ہے، آمد مصطفیٰ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو جگمگا دیا ہے، اور پھر اسی رات کے اندر مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری سنائی، سمندر کے جانوروں نے سمندر کے جانوروں کو خوشخبری سنائی۔ اور آپ ذرا غور کریں، سرکار اس شان سے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا حضرت جبریل امین اپنے ہاتھوں کے اندر 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق کے اندر گاڑا، ایک جھنڈا مغرب کے اندر گاڑا، اور ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ پر نصب فرمایا۔ آمد مصطفیٰ پر جھنڈے لگانا اللہ کو پسند ہے، آمد مصطفیٰ پر اپنے گھر کو سجانا اللہ کو پسند ہے۔ اب ہماری طاقت تو ایسی نہیں ہے کہ ہم چاند کو اپنے مکان کے یہاں لے کر آ جائیں، ہماری طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ آسمان کے ستاروں کو ہم اپنے مکان پر سجا لیں، مگر ہماری طاقت اتنی ضرور ہے کہ ہم اپنے مکان پر چراغاں کر سکتے ہیں اور آمد مصطفیٰ پر روشنی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے، تو ان سے کہیے کہ حدیث کے اندر جو حضرت آمنہ فرماتی ہے تو اللہ کو تو پسند ہے اس رات کے اندر چراغاں کرنا، اللہ کو پسند ہے اس رات کے اندر خوشبو کا لگانا، اللہ کو پسند ہے اس رات کے اندر اپنے گھروں پر علم نصب کرنا، آمد مصطفیٰ کے ترانے گانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی رات کے اندر خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ مجھے بتوں کی گندگی سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ بتوں کی گندگی سے، یعنی 360 بت جو خانہ کعبہ کے یہاں نصب تھے، سرکار نے ان 360 بتوں کو دور فرمایا اور خانہ کعبہ کے یہاں سے اس گندگی کو پاک کیا، تو خانہ کعبہ پاک ہو گیا۔ تو وہی قول حق ہوا کہ جس کے بارے میں خانہ کعبہ سے آواز آئی تھی کہ خانہ کعبہ کے یہاں سے آواز کہ مجھے بتوں کی گندگی سے پاک کرنے والا آ گیا۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا مکان اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو آمد مصطفیٰ پر جب خانہ کعبہ پر جھنڈے لگ سکتے ہیں، علم نصب ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے اور آپ کے مکان کس بات، ان کی بساط کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے خانہ کعبہ کے سامنے؟ ہمارے مکان کی کوئی عزت و عظمت نہیں ہے۔ روئے زمین کے سب سے زیادہ عزت والے مکان پر علم نصب ہو سکتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے مکانوں پر، اپنی دکانوں پر، اپنی مساجد پر، اپنے مدارس پر آمد مصطفیٰ پر علم کو نصب کرنا چاہیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب منافقین نہیں کرے تو الگ بات ہے، منافقین سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے اور ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ تو آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار بھی کریں، سرکار کی نعت بھی پڑھے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرے، اور اب یہ جو 12-14 دن بچے ہیں، اب عہد کر لے کہ روزانہ ہمیں کم سے کم 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ جتنا ہم درود و سلام پڑھ سکتے پڑھیں، تاکہ 12ویں تاریخ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کر سکے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارے پاس تو ایسے کوئی نظر و نیاز ہے نہیں جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکے، مگر درود و سلام ایک اتنا مقدس عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ جسے اللہ بڑا پسند فرماتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں اپنے شان کے اعتبار سے درود و سلام بھیجتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں، اور ان دنوں کے اندر ہو سکے تو جہاں محلے کے اندر مجلسیں ہوتی ہیں، چوراہے پر مجلسیں ہوتی ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی آپ چھوٹی چھوٹی مجلسیں کریں، خود بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، بیوی کو بٹھا لیں، بیٹیوں کو بٹھا لیں، بہوؤں کو بٹھا لیں، اور جو نعت آپ کو یاد ہے وہ نعت ان کے درمیان پڑھے، تاکہ ایک
آپ کی اولادوں کو پتہ چلے کہ یہ دن جو ہے آمد مصطفیٰ کے دن ہے، سرکار کی آمد کے دن ہے، اور ہر گھر کے اندر میلاد ہو تاکہ سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک عظیم خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اب ابھی پچھلے ہفتے کو آپ دیکھیں پہاڑ گنج کے اندر بھی رسم پرچم کشائی ہوئی، اور اس کے بعد میں جمعۃ المبارکہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد مومنان مرکز اہل سنت میں بھی پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر سرکار کی آمد کے جو نعرے ہیں وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور آمد مصطفیٰ کے تعلق سے ایک پیغام دیا جاتا ہے، جو آپ کو پیغام ابھی دیا گیا ہے۔ اب آپ کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے گھر پر زیادہ نہیں تو کم سے کم 12 جھنڈے لگائیں 12ویں تاریخ کے تعلق سے، اس لیے کہ اللہ کو یہ 12ویں تاریخ بڑی پسند ہے۔ اللہ نے 12ویں تاریخ ہی کو اپنے محبوب کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا ہے۔ تو پرچم کشائی کی رسم الحمدللہ مسجد آہنگران سے بھی ادا کی جاتی ہے، اور صلاۃ و سلام کے درود و سلام کے جو نغمات ہیں وہ اپنی زبان سے ہم اور آپ بھی پیش کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا پسند فرماتا ہے، آمد مصطفیٰ پر جو سرکار کی نغمہ سنائی کرتا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا معاونا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، ہاشم کی آمد، نافع کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، عربی کی آمد، ہاشم کی آمد، ہاشم کی آمد، قاسم کی آمد، نافع کی آمد، دافع کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، اچھے کی آمد، سونے کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد۔ یہ آمد مصطفیٰ کا علم ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے چہرے پر داڑھیاں، سر پر ٹوپی ہوگی، مگر اس کام کو وہ شرک بتائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ پچھلے مہینے انہی دنوں کے اندر، آج کے دن پچھلے مہینے کی 15 تاریخ، آپ جانتے 15 اگست کو سارے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ترنگا لیا۔ آپ دیکھیں وہ بھی جھنڈا تھا، وہ بھی ڈنڈا تھا، مگر آپ دیکھ کے وہاں پر کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ شرک ہو گیا یا بدعت ہو گیا یا یہ گناہ کا کام ہو گیا۔ مگر آپ دیکھیں گے بہت سارے جاہل مفتی اب اس دنوں کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ شرک ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ 15 اگست کا جھنڈا ہم نے اٹھایا، اس کے علاوہ پورے سال جو بھی جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کانگریس سے رکھے، بی جے پی سے رکھے، کسی سے بھی رکھے، اس پارٹی کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے۔ مگر نبی کا جھنڈا اٹھانے کے بعد معاذ اللہ وہ مشرک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں، مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمد مصطفیٰ کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گلیوں کو، اپنے چوراہوں کو، اپنے کوچوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو، اپنے خانقاہوں کو، سب کو آمد مصطفیٰ پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔